الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. پچھلی اسباق میں صدق اللہ مولانا العظیم پچھلی اسباق میں ہم نے اس کا ان آیات کا لفظی ترجمہ پڑھا تھا. اب انشاءاللہ ہم صاحبین یعنی یہ صاحب تفسیر کے حوالے سے جو انہوں نے جیسے تفسیر فرمائی ہے اس تفسیر کو دہرائیں گے اور جو مشکل الفاظ ہو اس کے مطابق رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں وہ بات چل رہی تھی فاسقین کہ فاسقین کون سے لوگ ہیں، فسق والے کون سے لوگ ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے والے کون سے لوگ ہیں. یہاں تو بالکل قطعاً اس سے کفار مراد ہے، قطعاً اس سے کفار مراد ہے. فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق لوگ وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدہ کو، ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے معاہدہ کو، عہد اللہ کے معاہدہ کو، من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد، من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور قطع کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ما امر اللہ اس چیز کو، امر اللہ جس کو اللہ نے فرمایا، ان یوصل کہ اس کو ملا دو، جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ملا دو، اس چیز کو یہ مطلب جدا کر دیتے ہیں. یقطعون قطع سے نکلا ہے، قاطع مطلب یعنی اس کو مطلب اس کے درمیان اس کو ختم کر دینا. سپلٹ کہتے ہیں. ایک ایسی ہوتا ہے ونڈو، ایسی ہوتا ہے وہ ایک جگہ نصب ہوتا ہے. ایک سپلٹ ہوتا ہے. سپلٹ کو سپلٹ کیوں بولتے ہیں؟ سپلٹ کو سپلٹ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک تمہارے روم کے اندر لگا ہوتا ہے، ایک تمہارے روم کے باہر ایک حصہ لگا ہوتا ہے. تو اس کو اس لیے سپلٹ ایسی بولتے ہیں کیونکہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو اس لیے ادھر بھی قطع سے مراد یہ ہے کہ ان کو قطع کر دیتے ہیں. ان کو قطع کر دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، ایوصلا ملانے کو. 4 نمبر حاشیے پہ آ جائیں. جیسے قطع رحم کرنا انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے
قطع رحمی کی، ایک ہے صلہ رحمی، ایک ہے قطع رحمی۔ سل کہتے ہیں پیوستہ کرنے کو، قطع کرتے ہیں اس دور کرنے کو۔ ہاں، سل کہتے ہیں ملانے کو، قطع کہتے ہیں ٹکرانے کو۔ جیسے انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ قطع رحمی کی، انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے جلاوطن کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا انہوں نے پیچھا کر دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا، ان کا گھیراؤ کیا، ان کو نظر بند کیا۔ یہ ساری باتیں، اور علماء، وقت کے علماء کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، وقت کے علماء کے ساتھ بھی یہ لوگ یہی کرتے تھے۔ بیچارے دیندار لوگوں کو کوئی چھوڑتا نہیں، یہ فاسق لوگ دیندار لوگوں کو چھوڑتے نہیں۔ اور واعظین، واعظ کرنے والے، جو تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تم ان کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ اگر وہ بہت زیادہ تمہیں گنہگار لگتا ہے تو تم کو تو اللہ نے فاسق کہا ہے، تم تو اس سے زیادہ گنہگار ہو، لیکن چھوڑو، تم اس سے زیادہ گنہگار نہیں، لیکن وہ تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ واعظین اور مومنین، عام مومنین، ایمان والوں کی مخالفت مت کرو۔ جب سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان والا ہے یہ آدمی تو اس سے ذرا بچ کر رہو، ٹھیک ہے؟ اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا، سب سے پہلے ایمان والے جو انبیاء کرام ہے وہ سر فہرست ہے ایمان کی، ان کا ایمان جو ہے وہ ہمارے سوچ سے بھی باہر ہے، انبیاء کرام کا ایمان۔ دوسرا ہے علماء کا ایمان، وہ بھی ہم عام لوگوں کے نسبت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا ہے واعظین کا ایمان، تو وہ بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تیسرا جو ہے مومنین جو ایمان لائے ہیں تو وہ دوسروں کے نسبت جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ ان سے مقدم ہیں، وہ ان سے اچھے ہیں، وہ ان سے اعلیٰ ہیں۔ اچھا، پھر ان کے جو وہ ہے اعمال ہیں، افعال ہیں، نماز اور جملہ امور خیر جو یہ لوگ کرتے ہیں، اس سے اعراض کرنا، یعنی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ کا مخالفت بھی کریں گے، اور جو تم یہ نماز پڑھتے ہو یا جو کار خیر تم کرتے ہو اس سے ہم اعراض کریں گے۔ اعراض کسی کہتے ہیں؟ منہ موڑنے کو کہتے ہیں، منہ موڑنا۔ اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا، یعنی کہ کسی چیز سے نفرت کا مطلب نفرت کا اظہار کرنا، اظہار نفرت کرنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان کی تیسری خاصیت کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں ملک میں۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ فاسقین، یہ فساد کرتے ہیں ملک میں۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس تفسیر عثمانی ہو، یہ تفسیر عثمانی موجود ہو تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نہ ہو تو اس کو لے آئیے گا یار، ایک تفسیر عثمانی اپنے ساتھ رکھیے گا۔ حاشیہ نمبر 5 پر آ جائیں۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نفرت دلاتے تھے۔ ہاں، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خاطر بنایا ہے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی وجہ سے آباد رکھا ہے۔ اگر ایک بھی ایمان والا چلا جائے گا تو ساری دنیا جو ہے وہ مٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ ایمان سے نفرت دلاتے تھے، اور مخالفان اسلام کو ورغلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کرتے تھے، یعنی مخالفین اسلام کو وہ ورغلاتے تھے، ان کو دھوکہ دیتے تھے، اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ یہ آج جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ مسلمان جو ہے یہ
ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ جو ہے ٹیررسٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر جگہ حضرات صاحب کرام کو ہر معرکہ سے پہلے، اور خلفائے راشدین نے ہر معرکہ سے پہلے فوج کو یہ نصیحت کی کہ کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی عورت کی پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی مرد پر بھی تلوار نہیں اٹھانا، حتیٰ کہ اس پر صرف تلوار اٹھانا اس مرد پر جو تمہارے مقابلے میں آ جائے اور تم پر وار کرے تو پھر تم اجازت ہے تم تلوار اٹھاؤ۔ ہاں، بوڑھی پر تلوار نہیں اٹھانا، بچی پر تلوار نہیں اٹھانا۔ تو اسلام کہاں ٹیررسٹ آ گیا؟ اسلام میں تو ٹیررزم ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیررزم سکھایا ہی نہیں۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنڈنس سکھایا ہے، ہمدردی سکھایا ہے، رحم دلی سکھائی ہے۔ جیسے ایک صحابی فتح مکہ کے دوران فرمانے لگی الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے وہ ٹکر کا دن ہے، آج فساد کا دن ہے، مکے والو آج ہم تم سے سارے جو ہے وہ جتنے کیے کرائے ہیں آج سارا کاٹا، آج سارا بدلہ لیں گے آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر سے جو ہے وہ جنڈا لے لیا اور دوسرے کو دے دیا اور کہا آواز لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج جو ہے معاف کرنے کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقاتلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نعوذ باللہ اور حضرات صاحب کرام خون بہانے والے نہیں تھے، ان کی صفت خون بہانے والی نہیں تھی۔ ہاں، یہی مفسدین جو قرآن میں جو یہ فاسقین یہ لوگوں کو اتراتے تھے کہ تم مسلمانوں پر اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اور یہ جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے، یہ فساد پیدا کرتے تھے، یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لڑاتے تھے۔ تو پھر مسلمان تو ایسا نہیں رہ سکتے، پھر خواہ وہ بھی مطلب اپنی دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے۔ لیکن مسلمان اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ مسلمان پہلا وار نہیں کرے گا، پہلے دعوت دے گا، سمجھوتا کرے گا، ہاں، باہمی گفت شنود سے کام لے گا۔ اس کے بعد اگر وہ میدان میں اتر آتے ہیں تو پھر یہ بھی میدان میں اتر آئے گا۔ اسلام کی تاریخ دیکھو، کبھی مسلمان سب سے پہلے میدان میں نہیں اتر آیا ہے جب تک دشمن میدان میں اتر نہ آئے، اور جب تک وہ گفت و شنید کو کافی نہ سمجھے، گفت و شنید کو وہ ٹھال دے اور گفت و شنید کو وہ کامیاب نہ ہو جائے، اس کے بعد مسلمانوں نے تلوار اٹھا لی ہے۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نفرت دلاتے تھے اور مخالفان اسلام کو ورغلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کراتے تھے، بلڈ شیڈ کراتے تھے مسلمانوں سے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صلحائے امت کے عیوب نکال کر تشہیر کرتے تھے، مسلمانوں کی عیوب نکال کر تشہیر کرتے تھے، یعنی لائیو کرتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو وائرل کرتے تھے۔ یہ فاسقین کی جو ہے وہ یہ شیوا ہے کہ مسلمان کی کمزوری کو دیکھ کر، مسلمان کو گناہ پہ دیکھ کر اس کی مووی بنانا اور اس کو پھر وائرل کرنا، یہ جو ہے یہ فاسقین کا شیوا ہے، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا یہ ہے کہ دوسرے مومن پہ پردہ ڈال دو۔ تم گناہ کو دیکھتے ہو، گناہ کا ریکارڈنگ کرتے ہو اور پھر اس کو وائرل کرتے ہو۔ سب سے پہلے تو تمہیں سزا ہونی چاہیے کہ تم نے یہ گناہ دیکھا اور اس کو منع کیوں نہیں کیا، تم نے ریکارڈنگ کیوں کی؟ گناہ دیکھا اور تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ ہاتھ سے کیوں نہیں منع کیا؟ زبان سے کیوں نہیں منع کیا؟
اور پھر وائرل کیوں کیا؟ ہاں تو بےزتی پر، اس کے مسلمان کی بےزتی پر کیوں اترا ہے؟ تو وقت کے جو ہے قانون والوں کے پاس چلے جاتے اور اس کے خلاف وہ کہہ دیتے. پھر ان کا کام تھا، اللہ جانے اور وہ جانے. اگر وہ تم قانون کو تم نے ہاتھ میں نہیں لینا، اگر وہ مطلب اس کے خلاف وہ ایکشن لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ بس تمہاری ذمہ خلاص. ہاں ایک بات جو ہے، جو مطلب کوئی اس کا پوچھتا نہیں، اور ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی گناہ ہے جو مطلب پھیلتی جا رہی ہے، تو مطلب اگر اس کا وہ مووی لے لے اور مطلب قوم کو دکھائے تو ٹھیک ہے. لیکن اپنے ویوز بڑھانے کے لیے صرف محض ایک گناہ کا، ایک فعل حرام کا مووی بنانا اور پھر اس کو وائرل کرنا، یہ عین فاسقین کی علامت ہے. سب سے بڑا گناہگار آدمی ہے یہ. من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو دل میں اس کو اگر ناپسند کہو گے تو یہ جو ہے آخری درجہ ایمان کا ہے. تم اس کو 10 منٹ کیمرہ جو ہے وہ لگاتے ہو، اس 10 منٹ میں تم اس کو گریبان سے بھی پکڑ سکتے ہو، اس کو مار بھی سکتے ہو، اور اس میں تغیر لا سکتے ہو، اس گناہ کو بند کر سکتے ہو. اگر ہاتھ میں تمہارا زور نہیں، تم زبان سے اس کو مطلب اس گناہ کو بند کر سکتے ہو، اس میں تغیر لا سکتے ہو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ آیا ہے، یغیرہ آیا ہے، یعنی اس میں تغیر پیدا کرو، اس ماحول کو تبدیل کرو، اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرو. یعنی گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ کو بند کر دو. ہاں تو درخواست یہ ہے کہ ہر چیز کو وائرل نہ کرے. یہ صاحب تفسیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صلحاء امت کے عیوب نکال کر تشہیر کرتے تھے. اب تو حضرات صحابہ کرام نہیں ہے اور صلحاء امت بھی تھوڑے ہیں، لیکن عام مسلمان تو ہے الحمدللہ، کلمہ گو مسلمان ہے. تو ان کے عیوب کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، وائرل نہیں کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی اور دین اسلام کی بے وقتی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے. تو وہ یہ کرتے تھے، یہ فساد کرتے تھے کہ ان کی وہ کمزوریاں جو ہے وہ لوگوں میں ان کی تشہیر کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کی وقت گر جائے، اور مسلمانوں کا راز مخالفوں تک پہنچاتے تھے، اور طرح طرح کے رسوم و بدعات خلاف طریقہ اسلام پھیلانے میں سعی کرتے تھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اس پر اکتفا کرتے ہیں، تھوڑا سا سانس لیں. انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا کلاس لیتے ہیں، کیونکہ آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی بھی ہے. تو 2-3 کلاسز جو ہے وہ پیدر پہ لیتے ہیں، 2-3 درس. تو انشاءاللہ جو ہم سے رہ گیا ہے تو اس کا بھی وہ ہو جائے گا، وہ کسر بھی پوری ہو جائے گی. جزاک اللہ.